ابھی یہاں پر آنے سے پہلے ہمارے ذمہ داروں کے ساتھ جناب محمود صاحب کے ساتھ اور مفتی صاحب کے ساتھ بیٹھے تھے. آپ کیسے گرا عبد المعید صاحب کے ساتھ بیٹھے تھے. یہی بات چل رہی کہ ہمارے مکاتب کو مؤثر بنانے کی. مکتب میں بچہ آتا ہے اور ایسے ہی رٹا مار کے چلا جاتا ہے. اس کا ذہن اور اس کی فکر اسلامی نہیں. تو یہ کیسے بنے؟ اس کے لیے ہمارے مکاتب کو مؤثر کیسے بنایا جائے؟ تو ظاہر سی بات ہے کہ ہمارے پاس جو بچہ آ رہا ہے اس بچے کو وہی اسلوب، وہی گول گپا والی مثال کہ بچہ کیسے دین کو سمجھنا چاہتا ہے اور اس کے دماغ میں کیسے دین کو گھول کر پلایا جائے، اس کی فکر مکتب پڑھانے والے کو ہونی چاہیے. ہمیں ارتداد کے اس فتنے کا مقابلہ کرنے کے لیے 3 زاویے سے محنت کی ضرورت ہے. ایک تو ضرورت اس بات کی ہے کہ مسلمان گھروں میں اسلامی اقدار کو زندہ کرے. ہمارا بچہ مکتب میں 1 گھنٹہ آتا ہے اور چلا جاتا ہے، اس کے بعد گھر پر رہتا ہے، اسکول میں رہتا ہے، وہاں دین نہیں. تو ہماری اس محنت میں کیا ہو جاتا ہے؟ پانی دے. یہاں ہم مؤثر انداز میں ہیں. اس کو میں کہتا ہوں کہ جتنی چیزیں بچہ اسکول میں غلط پڑھ رہا تو ہمارا مکتب اور ہمارا اسکول ان دونوں کا کنیکشن ہونا چاہیے کہ ہمارا جو بچہ غلط چیز اسکول میں پڑھ رہا ہے وہ غلط پڑھنے سے پہلے مکتب میں اس کو صحیح ڈھنگ سے مؤثر انداز میں پڑھائے. جیسے اس کو پڑھایا جا رہا ہے تھیوری آف ایوولوشن، ڈارون کی تھیوری. اب وہ تیسری اسکول میں پوری کتاب اس کو پڑھائی جاتی ہے ہسٹری آف ہیومن بینگ. اب اس میں بتاتے ہیں کہ انسان پہلے ایسے چلتا تھا، ہزاروں سال پہلے وہ شکار کر کر کچا کھاتا تھا گوشت، پھر وہ جلا کر کھانے لگا، غاروں میں رہتا تھا، پھر اس کے بعد انسان دلدل سے انسان بن گیا. سب جھوٹی کہانی، کوئی حقیقت نہیں. مگر اس کے باوجود وہ پڑھائے جاتے. کیوں؟ اس لیے کہ تھیوری آف ایوولوشن سے الہام جنم ہوتا ہے. اس سے ایک فکر بچے کے ذہن میں جاتی ہے. وہ کیا کہ الیاذ باللہ یہ کائنات اور دنیا اور انسان سب خود بخود بن گئے، اللہ کی الیاذ باللہ کی ضرورت نہیں. تو یہ جو فکر تو ہمارے مکتب اور اس کا کنیکشن ہونا چاہیے کہ وہاں پر بچہ اگر تیسری میں وہ پڑھ رہا ہے تو ہمارا بچہ وہاں پر وہ غلط پڑھنے سے پہلے یہاں پر اللہ نے انسان کو کیوں بنایا، کیسے بنایا، وہ مکتب میں پڑھ لینا چاہیے. تو ہمارے مکاتب کے نظام کو مؤثر بنانے کی ضرورت ہے اور گھروں میں اسلامی اقدار کو زندہ کرنے کی ضرورت ہے. اور تیسرے نمبر پر اسکولوں میں بھی جو اسلامی اسکول کر کر ہم پڑھا رہے ہیں ان اسلامی اسکولوں کے اندر میں ہم 1 پیریڈ دین پڑھا اس سے دین نہیں آئے گا. وہاں کا پورا ماحول دینی ماحول کیسے بنے اور اسلامی اصول کے دائرے میں رہ کر کس طریقے سے دین سکھایا جائے. اصل مسئلہ ہے ماحول کا. الانسان ابن البیئہ، انسان ماحول کا پروردہ. جب اس کو ماحول غلط ملتا ہے تو اچھا انسان بھی بگڑ جاتا ہے، اور اگر ماحول اچھا ملتا ہے تو بگڑا ہوا انسان بھی کیا ہو جاتا ہے؟ سدھر جاتا ہے. تو ہمیں ماحول کو سدھارنے کی ضرورت ہے. لہذا عقیدے پر خوب محنت ہونی چاہیے. ہمارے یہاں پر تبلیغ والے فضائل پر محنت کرتے ہیں، مدرسے کے اندر میں مسائل پر محنت ہوتی ہے، مدرسے اور مکتب میں عقائد پر جیسی ہونی چاہیے ویسی محنت نہیں ہوتی. تو ہمارے بچوں کے، لڑکوں کے، لڑکیوں کے ذہن کے اندر میں جو سوالات پیدا ہوتے ہیں، جو کنفیوژن، غلط چیزوں کو، غلط فلموں کو دیکھ کر، غلط سیریلوں کو دیکھ کر، غلط لوگوں کو سن کر، تو ان کے جواب ان کو کہیں نہیں ملتے ہیں. تو پھر وہ ابتدا کیا ہو جاتے ہیں؟ شکار ہو جاتے ہیں. لہذا ہر ملک، ہر شہر میں کچھ علماء ایسے ہونے چاہیے جو ہمارے بزرگوں کی کتابوں کو پڑھیں، مہینے میں ہماری بچیوں کو ایک جگہ پر جمع کر کر ان کو ان کے اسلوب میں دین سکھایا جائے، اور پھر اس کے بعد ان سے کہا جائے کہ آپ کے ذہن میں جو سوال ہے آپ ان کو سوال کرو، آپ کے سوال کے جواب دیے جائیں گے. لہذا اس طرح سے ہمہ جہتی محنت کی ضرورت ہے، اس لیے کہ فتنہ بڑا خطرناک ہے. تو اس فتنے کا مقابلہ کرنے کے لیے ہر طرف سے ہمیں کیا کرنا چاہیے؟ محنت کرنا چاہیے. اور یہ کوشش کرنی چاہیے ماں باپ کو بھی کہ وہ اپنے بچوں کو جتنا ہو سکے موبائل سے دور رکھیں. یہ موبائل سب سے بڑی مصیبت. اب آپ کہیں موبائل سے کیسے دور رکھیں؟ ہم 6 سال کے 8 سال کے بچے، جی ہم 6 سال کے 8 سال کے بچے کو کیا کرتے ہیں؟ موبائل پکڑا دیتے ہیں. نہیں،
ضرورت نہیں کیوں موبائل دے رہے ہیں؟ اور ہمارا بچہ موبائل کے کیا دیکھتا ہے کیا؟ اب کیا ہوتا ہے گھر میں باپ بھی موبائل لے کے بیٹھا ہے، ماں بھی موبائل لے کے بیٹھی ہے، بچہ بھی پیڈ اور موبائل لے کے بیٹھ گیا ہے، تو ہمارے بچے کی تربیت تو موبائل کر رہا ہے، ہم تھوڑی کر رہے ہیں۔ لہٰذا ان تمام زاویوں سے ہمیں کیا کرنا چاہیے، سوچنا چاہیے، اور کس طریقے سے ہم اس کا مقابلہ کرتے ہیں اس کی کوشش کرنی چاہیے۔ اللہ رب العزت ہم سب کو اپنے بچوں کی صحیح ایمانی اور اسلامی تربیت کرنے کی توفیق مرحمت فرمائے۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے تھے ہر گھر میں روزانہ دین کی کسی نہ کسی کتاب کی 10 منٹ تعلیم ہونی چاہیے۔ حضرت شیخ الاسلام مولانا تقی صاحب کی معمولات میں ان کی اہلیہ محترمہ کا بھی 1 سال پہلے انٹرویو آیا تھا، اس میں حضرت کی اہلیہ نے کہا کہ آج بھی حضرت مولانا تقی صاحب عشاء کے بعد اپنے گھر میں بچوں، نواسوں اور پوتوں کو لے کر بیٹھتے ہیں اور کسی کتاب کی تعلیم کرتے ہیں۔ تو ایسے گھروں کے اندر بھی دین زندہ ہوتا ہے۔ حضرت تھانوی نے حیات المسلمین کتاب لکھی ہے اور لکھا ہے کہ اس کتاب پر مجھے اپنی مغفرت کی امید ہے۔ وہ امت کو دین پورا سکھانے کے لیے لکھی ہے، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں حیات المسلمین کیا ہے۔ تو سب کچھ کر کے چلے گئے، لیکن ہم ذرا بیٹھے اور اپنے اکابرین کی چیزوں سے استفادہ کریں تو اللہ کی ذات سے امید ہے کہ ہم اپنے مسائل کو حل کر سکیں۔ جی میں بات آ رہی ہے الحمدللہ مکاتب والے رسول ہیں، تو آج بھی اتنی محنت اور کوشش ہونے کے باوجود بھی جو نظر آ رہا ہے بہت محدود طبقہ ہے جو مدارس کے مکاتب سے جڑا ہوا ہے۔ اور میرے ذہن میں جو خاص طور پہ سوال ہے کہ ہم جس کے علاقے میں مسجد میں ہیں یا مدرسے میں یا مکتب میں ہیں، علاقائی طور پر ان علاقوں میں جو طبقہ نہیں آ پا رہا ان تک کیسے ہم پہنچ سکتے ہیں یا انہیں کیسے ہم جوڑ سکتے ہیں؟ کیونکہ جب تک کنیکشن ہی نہیں ہوگا ہم کیا بات پہنچائیں گے، کیا پہنچا سکتے ہیں؟ خواتین ہو، نوجوان طبقہ، اسٹوڈنٹ ہو، کوئی ایسی شکل ہو جس سے ہم ہمارے اطراف والے علاقائی طور پہ ان سے اگر ہم رابطہ کر سکیں، نہیں جوڑ سکیں۔ حکیم علومت مجدد ملت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک بات ارشاد فرمائی ہے کہ 100 سال پہلے حضرت نے کہی تھی بات کہ اس زمانے میں دین کو سکھانے کا سب سے بہتر اور مؤثر اور مفید طریقہ یہ ہے کہ لوگوں کی سطح پر اتر کر تقریر اور خطاب کے ذریعے سے لوگوں کو دین پہنچایا جائے۔ ہر طبقے کو ہم لوگ کبھی عورتوں کو جمع کر کر ان پر دین کی محنت نہیں کرتے۔ ہم کو پروفیشن کے اعتبار سے لوگوں کو مختلف عنوان سے جمع کرنا چاہیے، ان کو وہ ایسے تقریر سے نہیں تو ہم پریزنٹیشن سے ان کو سمجھائیں، اس لیے کہ آئی لرننگ کا زمانہ ہے، آنکھوں سے سیکھنے کا زمانہ ہے، ہر آدمی موبائل کی وجہ سے موبائل سے چیزوں کو سیکھ رہا ہے، تو ہم بھی پریزنٹیشن سے ان کو دین سمجھائیں۔ ابھی ہمارے یہاں پر بھی کالج میں بچے پڑھتے ہیں، ہم ان کو بہت محنت کرتے ہیں، تو ابھی کچھ دنوں پہلے بیان ہوا تو میں نے کہا کہ میں تمہیں عقیدہ سکھانا چاہتا ہوں، تو میں نے اس کے لیے تیاری شروع کی، میں 1-1.5 مہینے سے اس پر محنت کر رہا ہوں کہ پریزنٹیشن تیار کرنا۔ میں نے کہا کہ تم مجھے صرف 4 سے 6 گھنٹے دے دو، میں تم کو پورا اسلام کا نظام فکر اور نظام عقائد سمجھا دوں۔ تو الحمدللہ اس کے لیے میں بھی کوشش کر رہا ہوں۔ تو ایسے 4-4 6-6 گھنٹے کے سیشن رکھے جائیں کہ آپ اتوار کو 1 گھنٹہ ہم کو دیں، آپ کو ہم کھلائیں گے کہ 2-4 ساتھی کو کھڑا کریں، ذمہ دار کو کہ بھائی ان کو بریانی کھلاؤ، کہا کہ آپ کی دعوت ہوگی، آپ آئیے اور آپ کو 1 گھنٹہ ہم دین سکھائیں گے۔ ایک مرتبہ آپ جب مؤثر انداز میں ان کو سکھائیں گے، دوسری مرتبہ آئے گا تو پہلے ان کو عقائد سکھاؤ، پھر اس کے بعد دوسرے نمبر پر آپ سارے ڈاکٹر ہیں تو ڈاکٹروں کو جمع کرو، ان کو ڈاکٹر کے مسائل سکھاؤ، مزدور ہے تو مزدور کو جمع کر کے مزدور کے مسائل سکھاؤ۔ تو اس طریقے سے اگر محنت کی جائے تو اللہ کی ذات سے امید ہے۔ عورتیں ہیں تو عورتوں کے اعتبار سے اور اخیر میں سوال کا سیشن رکھ دینے کا، آپ کو جو سوال کرنا ہے وہ سوال کرو، اور مضبوط قسم کے کچھ لوگ مطالعہ کر آ کر بیٹھے، جس سوال کا جواب دے وہ جواب دے، اور جس کا جواب نہیں دیتا ہے کہ آئندہ ہفتے آپ کو اس کا جواب دیں، لیکن حکم بھر جواب نہیں دے۔ جب امام مالک سے کسی نے سوال کیا تو امام نے لا ادری، پھر لا ادری، تو ایک آدمی کھڑا ہو گیا، کہا کہ آپ مدینہ کے اتنے بڑے عالم ہیں اور آپ کہتے ہو لا ادری مجھے معلوم نہیں ہے، تو حضرت امام مالک نے کہا لا ادری نصف العلم، کہا مجھے نہیں معلوم ہے یہ مجھے معلوم ہے، یہ بھی علم ہے، لیکن دین کا مسئلہ ہے۔ اس لیے عالم جو ہوتا ہے وہ مظہر حکم ہوتا ہے، وہ مجید حکم نہیں ہوتا ہے، یعنی ہم کتاب و سنت سے حکم کو ظاہر کر کر بتاتے ہیں، ہم حلال اور حرام ہمارے ہاتھ میں نہیں ہے، وہ تو کتاب و سنت میں ہے، ہم صرف اس میں سے تلاش کر کر بتاتے ہیں کہ بھائی اس چیز کا یہ حکم ہے۔ تو اس لیے اس میں بھی بڑا احتیاط کیا ہے، ضرورت ہے ہمارے اکابرین کی چیزوں کو پڑھ کر
اس کے خطوط پر ہمیں چلنے کی ضرورت ہے. بہرحال اللہ رب العزت ہم سب کے یہاں پر جمع ہونے کو قبول فرمائے. اللهم صل على سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا مولانا محمد وبارك وسلم. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم انك عفو كريم ملك تحب العفو فاعف عنا يا كريم. اللهم اهدنا واهد بنا واهد الناس جميعا. اللهم علمنا بما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وارزقنا علما نافعا. اللهم انا نعوذ بك من علم لا ينفع ومن قلب لا يخشع ومن نفس لا تشبع ومن دعاء لا يستجاب له. اللهم ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. يا مصرف القلوب صرف قلوبنا إلى طاعتك ويا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم إنا نسألك رضاك والجنة ونعوذ بك من سخطك والنار. اللهم ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم احسن عاقبتنا في الأمور كلها واجرنا من خزي الدنيا وعذاب الآخرة. اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما, ہمارے خطاؤں کو معاف فرما, ہماری لغزشوں کو درگزر فرما. یا اللہ اخلاص اور الہیت کے ساتھ اعلیٰ کلمت اللہ کے لیے تیرے رضامندی کے خاطر ہمیں محنت کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ ریاکاری سے, عجب سے, کبر سے, فخر سے, تفاخر سے, آپسی اختلاف سے ہماری حفاظت فرما. اے مولا کریم, اے پروردگار عالم, امت کے ہر طبقے میں دین کو زندہ کرنے کے لیے ہمیں سوچ سمجھ کر وہ جیسا سمجھنا چاہتے ہیں اس انداز میں سمجھانے کی ہمیں توفیق مرحمت فرما. اے اللہ فتنہ ابتداء سے ہمارے معاشرے کی حفاظت فرما, کفر سے, شرک سے ہماری حفاظت فرما. اے مولا کریم, اے پروردگار عالم, امت محمدیہ کی کشتی بھور میں ہے, اے اللہ اس کو کنارے لگنے کی شکل پیدا فرما. اے اللہ ہمیں تو اپنے دین میں حق کے لیے صحیح استعمال فرما. اے مولا کریم, باطل میں استعمال ہونے سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ مفاد پرستی سے, اب خود طلبی سے اللہ ہماری حفاظت فرما. اے مولا کریم, اے پروردگار عالم, ہمارے اکابرین کے علوم سے ہمیں استفادہ کرنے کی توفیق مرحمت فرما. اللہ ہمارے اکابرین کو, حضرت نانوی کو, حضرت تھانوی کو, ہمارے بزرگ کو جزائے خیر عطا فرما. اے اللہ اگر وہ اپنی اس وراثت کو, مدرسے کو اور ان چیزوں کو چھوڑ کر نہ جاتے, اے اللہ ہم کہیں کے نہ رہتے. اے اللہ, اے اللہ, اللہ ہمارے ان تمام بزرگوں کو, والد صاحب کے ان کی قبروں کو نور سے بھر دے. اے مولا کریم, اے اللہ ہمیں ان کے نقش قدم پر اعلیٰ کلمت اللہ کی توفیق محمد فرما. اے اللہ ہم نے جو مانگا عطا فرما, جو مانگنے سے بہتر وہ عطا فرما. اہل غزہ پر اپنا خصوصی فضل نازل فرما, جو برائیوں کی مصیبت کے ٹلنے کی شکل پیدا فرما. اے اللہ 2 سال سے بیچارے مار کھا رہے ہیں, اللہ ہزار مار مارے چل چکے ہیں. اے اللہ پوری دنیا تماشائی بنی ہوئی ہے. اے اللہ ہمارے ان بھائی بہنوں کی پر تو اپنا خصوصی فضل نازل فرما. اسلام کے انسانوں کی جان خطرے میں ہے. اے اللہ ہمیں ان کے لیے دعا کرنے کی بھی توفیق نہیں ہوتی. اے اللہ ان کو بچانے کی توفیق تو بہت دور کی بات, ہم ان کے لیے دعا بھی نہیں کرتے. اے اللہ ہمیں کم از کم ان کے لیے دعا کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ پوری امت کو ہر قسم کے